بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل کس نے دیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ کس نے پڑھایا اور قبر مبارک میں کس نے اتارا۔ تو اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال جس دن ہوا تو بڑے بڑے صحابہ اکرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ کے حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بیہوشی حالت میں، غشی کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لکڑی کی طرح بیہوش پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رو کر غش کھا کر گر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ایک خطبہ پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر سارے صحابہ اکرام کو سمجھایا جاتا ہے اور ان کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کے بعد نبی علیہ السلام کے کفن دفن کا انتظام شروع ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو غسل دیا جا رہا تھا تو اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دو بیٹے فضل اور قسم اور اسامہ اور شقران، ان کی موجودگی میں اور ان دو کی مدد سے انہوں نے نبی علیہ السلام کو غسل دیا۔ اور نبی علیہ السلام کو جو غسل دیا گیا اپنے کرتے کے اندر غسل دیا گیا، غسل کے بعد اسی کرتے کو نچوڑ کر نکال دیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، سوتی 3 کپڑے تھے جن کے اندر نبی علیہ السلام کو کفن دیا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جب قبر مبارک کے بارے میں اختلاف ہوا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہونی چاہیے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کا حجرہ ہے وہیں جنت ہے، وہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور پھر فیصلہ وہیں پر ہو گیا۔ پھر یہ اختلاف ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کون سی کھودی جائے، لاحد کھودی جائے یا دوسری کھودی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں کو پیغام بھیج دیا جائے، جو شخص پہلے آئے گا تو وہی قبر کھود دی جائے گی۔ تو دونوں کو پیغام بھیجا گیا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لاحد قبر کھودا کرتے تھے تو وہ پہلے پہنچے اور اس لیے نبی علیہ السلام کی قبر لاحد کھودی گئی۔ جنازے کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو نبی علیہ السلام کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا، بلکہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک حجرے کے اندر رکھا جاتا اور اس کے اندر سب سے پہلے فرشتوں نے آ کر نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد اہل بیت مردوں نے جنازہ پڑھا اور ان کے بعد عورتوں نے، پھر ان کے بعد باقی صحابہ اکرام نے نبی علیہ گروہ در گروہ آ کے جنازہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ملائکہ کی مدد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اور انہی صحابہ نے جنہوں نے غسل دیا تھا، انہوں نے ملائکہ کی مدد کے ساتھ قبر مبارک میں نبی علیہ السلام کو اتارا، اور قبر مبارک میں 9 کچی اینٹیں کھڑی کر کے لگائی گئی، اور قبر کے نیچے حضرت شقران رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے اپنی چادر جو نجران سے آئی تھی وہ نبی علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے رکھ دی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر سر کی طرف سے پاؤں تک قبر پر پانی ڈالا۔ اور نبی علیہ السلام سے زندگی میں صرف ایک کافر قتل ہوا، باقی پوری زندگی کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کسی مشرک یا کافر کو مارا ہو۔ ابی بن خلف یہ وہ کافر تھا کہ جو جب بھی اپنے گھوڑے کے آگے گھاس ڈالتا، چارہ ڈالتا، تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر بیٹھ کے نعوذ باللہ محمد کو قتل کروں گا۔ تو جب یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابی بن خلف تو میرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ احد کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک برچھا لے کر ابی بن خلف کو مارا، جس کی وجہ سے وہ
ایک بیل کی طرح چیختا ہوا چلاتا ہوا اپنے قافلے کے ساتھ بھاگتا ہوا نکلا۔ راہ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا زخم تو نہیں ہے جتنا آپ چلا رہے ہو۔ تو کہنے لگا اس تکلیف کو اگر اہل حجاز پر تقسیم کیا جائے تو اہل حجاز سارے مر جائیں۔ تو یہی ابی بن خلف اسی تکلیف کو لیے ہوئے راستے میں جاں بحق ہوا۔ یہ وہی ابی بن خلف ہے کہ جو زندگی میں ایک کافر ہے جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے جہنم رسید ہوا۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جس صحابی کو قبر مبارک میں اتارا، تو نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں صرف 5 مرتبہ قبر میں اترے۔ اپنی زندگی میں صرف 5 مرتبہ قبر میں اترے، جس میں ایک حضرت ذوالبجدین، ان کی مرتبہ بھی قبر میں نبی علیہ السلام خود اترے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک میں اتارا۔ یہ ذوالبجدین ایک یہ وہ صحابی ہیں کہ مکہ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو جب یہ ہجرت کرنے لگے تو ان کے چچا نے ان کا سب کچھ چھین لیا، اس کا سارا مال و دولت سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی ان کے اتار دیے۔ تو ان کے ہاتھ ایک ٹاٹ لگی جس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے انہوں نے تہبند باندھا اور دوسرے سے انہوں نے قمیص بنائی، 2 ٹکڑے کر کے اپنے جسم کو چھپاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو لقب دیا ذوالبجدین، 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں والے۔ اب ان کا یہی نام مشہور ہو گیا تھا، ورنہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ ایک جنگ کے اندر، ایک سفر میں جب رات کو ان کا انتقال ہو گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا اور نبی علیہ السلام قبر میں اترے۔ تو ان صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نبی علیہ السلام کو دیا اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذوالبجدین کو قبر میں رکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قریب یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے ذوالبجدین کے لیے، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ ایک کارنامہ، ایک خوش نصیبی ذوالبجدین کی دیکھی کہ ابوبکر جیسا، عمر جیسا صحابی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کی میت کو دے رہا ہے اور اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں رکھ رہا ہے اور اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میں بھی راضی ہوں، اے اللہ آپ بھی سے راضی ہو جائیں۔ تو کہنے لگے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش اس اب ذوالبجدین کی جگہ میں ہوتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام 5 مرتبہ جو زندگی میں قبر مبارک میں اترے، تو ایک مرتبہ ذوالبجدین کی بار بھی قبر مبارک میں اترے۔ اللہ تبارک